ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی تمام بلند عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کے موجوں کے سامنے غائب ہو گئے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی ختم ہو چکی تھی، مگر پانی کے ان بڑے بڑے عظیم موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں موجود 80 لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ گئے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ آج سے 5000 سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا؟ وہ کشتی کس کی تھی اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس خطرناک طوفان سے خود کو بچا لیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم آج سے ہزاروں سال پہلے آنے والے اس عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے جسے طوفانی نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہوں بتوں سے بھری تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے بنی انسان کو کفر شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی تبلیغ کی۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئی اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد نواح میں آباد تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعدوں، نصیحت اور دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر سے مار مار کر تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت نوح نے بھی بہت لمبی عمر پائی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کی کہ وہ لا شریک معبود پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں صرف چند غریب لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب درس توحید دیتے دیتے مدت گزر گئی، ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے امتحان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لا چکے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، اس لیے آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہو۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ان کی تباہی کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کے علم ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑے بن گئے ہو؟ اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو، کیا یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا اور سمندر نہیں۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج جو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ جب اصحاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح نے احکام میں خداوند کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کی در پر تھی۔ گویا کہ قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسے اونچی لہروں پر
तैर रही थी। हजरत नूह ने अपने बेटे किनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने कहा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहे। उसने कहा, अब्बा मेरी फिक्र ना करो, मैं अभी सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया हूँ और पानी से बच जाऊंगा। हजरत नूह ने कहा, आज कहर इलाही से कोई नहीं बच सकता। इस असना में उन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हाइल हुई और वो इस लहर में गर्क हो गया। तूफान में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थी कि उन्होंने रूहे जमीन के तमाम पहाड़ों को छुपा लिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा सलामत ना थी, सब कुछ नेस्ता नाबूद हो चुका था। सिर्फ हजरत नूह की पहाड़ नुमा कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से पानी की बुलंद बाला खौफनाक मौजों में तैरती फिर रही थी। रिवायतों के मुताबिक इस कश्ती में 80 शख्स थे और हर एक के साथ उनका कुनबा भी था। ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन रहे। इसके बाद उसका रुख जबले जोदी की तरफ फेर दिया गया जहां वो ठहर गई। फिर हजरत नूह ने अहले जमीन की खबर लेने के लिए एक कौवे को भेजा। कौवे ने जमीन पर मुर्दा देखे तो उन पर झपट पड़ा और ताकीद की, जिसकी वजह से आपने कबूतर को भेजा। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया और उसके पांव कीचड़ से लथड़े हुए थे, जिनको देखकर हजरत नूह ने अंदाजा लगाया कि जमीन खुश्क हो चुकी है। हजरत नूह जोदी पहाड़ से जमीन पर उतर आए और एक बस्ती की तामीर की जिसका नाम समानी रखा और फिर यहाँ से नस्ल इंसानी की दोबारा शुरुआत हुई। यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन के कदीम मजहबी किताबों में ऐसी रिवायत तसल्ली के साथ बयान की जाती है जिनमें एक अजीब सैलाब का जिक्र है। ज्यादातर मजहबी किताबों में एक कश्ती का तस्करा मिलता है जिसके जरिए बच जाने वालों ने नस्ल इंसानी को बाकी रखा। एह नूह, कश्ती से उतरो, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ वालों पर रहेंगी। और दूसरी जमात है कि हम उन्हें दुनिया में फायदा देंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। बेशक ये दुनिया तूफान है, शैतान भटकाने वाला है और अंबिया इकराम कश्ती नूह है जिसने उनकी पैरवी छोड़ दी। वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान की तरह हलाक हुआ, जबकि इस तूफान से महफूज वही रहे जो कश्ती नूह में सवार हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।